یوصیکم اللہ فی اولادکم، اے مرنے والو تمہاری اولاد کے معاملے میں اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، للذکری مردوں کو، مثل حظ الانثیین وراثت میں سے، ترکہ میں سے، مرنے والا جو مال چھوڑ کر جائے گا اس میں سے مردوں کو عورت کے 2 حصے کے برابر ملے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق 2، اور اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہو، مرنے والے کی لڑکیاں 2 سے زیادہ ہو، فإن کن نساء فوق 2 فلہن ثلثا ما ترک، تو 1/3 2 مرتبہ الگ کیا جائے گا، اس 2 1/3 میں سے تمام لڑکیوں کو بانٹا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے اس کی والد کی پراپرٹی میں سے آدھا ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر جس کو آدھا مل رہا اس کا انتقال ہوا تو اس کے ماں کو باپ کو دونوں کو لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، 6واں حصہ ملے گا، مما ترک، جو کچھ وہ چھوڑ کر گئی ہے، ان کان لہ ولد، اگر اس کو اولاد ہے، فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر اسے اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، اور ماں باپ اکیلے اس لڑکی کے وارث بنے ہیں، ترکہ ان کے ذمے ولی بن کر وہ دونوں صرف ہیں، ان کے ذمے چھوڑ کر گئی ہے، باقی کوئی دور اور قریب کا رشتہ دار نہیں ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو 3واں حصہ، الثلث۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو 6واں حصہ، من بعد وصیۃ، پہلے جو کچھ وہ وصیت کہیں پر اپنے طور پر تھوڑا موڑا مال خرچ کرنے کے لیے بولے وہ نکالا جائے گا، قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد ماں اور باپ کو اس کے مال میں سے تقسیم کیا جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین آباؤکم و ابناؤکم، اللہ نے وراثت میں سب لوگوں کے حصے متعین کر دیے، فکس کر دیے، قرآن میں بتا دیا وہ تمہیں دینا ہے، تم کتنی وصیت کس کے لیے کرو، باپ کے لیے، بیٹے کے لیے، اسینڈنٹ اور ڈسینڈنٹ، اوپر کے رشتہ دار یا نیچے تمہاری اولاد کے رشتہ دار، تم نہیں جانتے، آباؤکم و ابناؤکم، کہ تمہارے باپ دادا یا اس کے اوپر کے جو رشتہ دار ہیں وہ تمہارے مستقبل کے لیے مرنے کے بعد زیادہ تمہارے حقدار ہیں، محبت کے، پریم کے، مال کے، تم نہیں جانتے، یا تمہاری اولاد کی اولاد نیچے کے ڈسینڈنٹس وہ زیادہ حقدار ہے، تم نہیں جانتے۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا یا تمہاری اولاد، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچانے سے زیادہ قریب ہیں مرنے کے بعد بھی، تو تم کس کو وصیت کتنی کر کے جاؤ، تم نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے ہر ایک رشتہ دار کا حق قرآن میں بتا دیا گیا ہے، اور وہ ویسے ہی دیا جائے گا، فریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، فکس ہے، متعین ہے، ہر ایک کا حصہ اللہ نے بتا دیا ہے قرآن میں صاف اپنے حدود میں، اور لاسٹ میں کہہ دیا یہ اللہ کی حدود ہے، اس کو جو کراس کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کا جہنم کی سزا ہے۔ ایسے تمام انسانوں کے معاملات میں لین دین، تجارت، نکاح، طلاق، وراثت، جتنے بھی معاملات آپسی انسانوں کے ہیں اسے اللہ نے بڑی سختی سے بیان کر دیا اور کہہ دیا ایسے ہی چلو، اسی پر عمل کرو، اسی کو اختیار کرو، اس کے خلاف جاؤ گے تو اللہ کی حدود کو کراس کرنا ہے اور ہمیشہ جہنم میں جلو گے، اس کا خیال رکھیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تو
کس کو کتنا حق دو، اللہ نے اپنے علم سے بتایا ہے، اپنی حکمت، سمجھداری، دانائی سے بتایا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور سن لو تم کو آدھا ملے گا اگر تمہاری بیوی مر گئی، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔